50 سال تک آپس میں وہ لوگ لڑتے تھے۔ ہماری جو مجلسیں ہیں وہ غیبت کے بغیر کیا ہے، انکمپلیٹ رہتی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر بیوی پسند ہے تو اس کو طلاق دے دوں گا، اس سے نکاح کر لینا۔ حتیٰ کہ میرا کوئی کھیت پسند ہے اس کو بتا دو، وہ تمہیں دے دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم کثرت گمان سے بچو، یعنی کہ بدگمانی سے۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور جس چیز کا ہم سے مطالبہ کیا ہے اور جس چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں متنبہ کیا ہے، ہمیں آگاہ کیا ہے کہ ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، وہ چیز ہے بدگمانی۔ بدگمانی انسان کو ایک دوسرے سے بدظن کر دیتی ہے۔ بدگمانی کے ذریعے سے آپس میں دراڑ پڑتی ہے۔ بدگمانی کے ذریعے سے آپس کی محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں پیار محبت سے رہیں، بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو تعلیم دی ہے وہ اسی بات کی دی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور تمام مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس وقت دنیا کے اندر اور معاشرے کے اندر بہت زیادہ بگاڑ تھا، بہت زیادہ برائیاں تھیں۔ آپس کے اختلافات، آپس کی لڑائیاں اور خاندانی عصبیت، علاقائی تعصب، یہ بہت ساری برائیاں معاشرے کے اندر تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام برائیوں کو ختم کر کے، آپس کی لڑائیوں کو، خاندان کی لڑائیوں کو، خاندانی عصبیت کو ختم کر کے، اور وہ تمام لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھاما، ان کے اندر آپ نے محبت، اخوت پیدا کر دی، اور اس درجے پیدا کر دی کہ وہ آپس میں سگے بھائی کی طرح رہنے لگے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، تو مکے کا حال یہ تھا کہ ذرا سی بات پر 50 سال تک آپس میں وہ لوگ لڑتے تھے، ذرا سی بات پر۔ اور ہر مرنے والا اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو یہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ لڑائی بند مت کرنا، کبھی خاندان کی ناک کٹ جائے، لڑائی بند مت کرنا، کبھی خاندان کی ناک کٹ جائے۔ تو آپ یعنی اگر کسی بات پر کسی بندے کی کسی سے لڑائی ہو گئی تو یہ بندہ جس خاندان کا ہوتا تھا، سامنے والا بندہ جس خاندان کا ہوتا تھا، دونوں خاندانوں میں جنگ چھڑ جاتی تھی، اور وہ جنگ اتنی لمبی چلتی تھی، 100 سال تک چلتی تھی، اور خاندانی تعصب بہت زیادہ تھا۔ تو یہ آپس کے اختلافات اس دور میں تھے، لیکن وہی لوگ جو ذرا سی بات پر 50 سال لڑتے تھے، 100 سال لڑتے تھے، سینکڑوں لوگ مر جاتے تھے، لیکن لڑائی بند نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے لوگ وابستہ ہوئے اور انہوں نے اسلام کا دامن تھاما، قرآن کا دامن تھاما، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان ان کی ایسی تربیت کی اور ان کے درمیان ایسا پیار اور محبت گھولا کہ وہ ایک دوسرے سے سگے بھائی سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ یعنی ایسی محبت تاریخ انسانی میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی جیسی محبت صحابہ میں آپس میں تھی، اور صرف اس بنیاد پر تھی کہ یہ میرا کلمے کا بھائی ہے، یہ میرا کلمے کا شریک ہے، اور انہوں نے نبی کی تعلیم پر اور قرآن کی تعلیم پر
عمل کر کے دکھایا اور یہ بتایا کہ یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے، یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ آپ اس کی نظیر، اس کی مثال، اس کے ایگزامپل پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، صحابہ کی اخوت کا، صحابہ کی بھائی چارگی کا۔ میں آپ کو ایک آدھ واقعات سناتا ہوں تاریخ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں 13 سال رہے، اور اس کے بعد جب مکے کے کافروں نے بہت زیادہ پریشان کیا اور اللہ کا حکم یہ آیا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، آپ مدینۃ المنورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مدینے میں پہلے سے ہی کچھ گراؤنڈ تیار ہو چکا تھا، کچھ لوگ پہلے سے ہی مسلمان ہو چکے تھے جو حج کے موقع پر مکے میں آتے تھے اور اللہ کے نبی پر اس ایمان لا کر مدینے جا چکے تھے، یعنی وہاں پہلے سے ہی کچھ لوگ مسلمان موجود تھے جن کی دعوت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کو چھوڑ کر مدینہ گئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے نبی آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے لیے پلکیں بچھا دیں گے، ہم آپ کے لیے پلکیں بچھا دیں گے، اور انہوں نے اس کا حق بھی ادا کر دیا، اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں پہنچے، یہ جو صحابہ تھے جو نبی کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے، ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے جو سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مطلب کوئی ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ اپنا شہر چھوڑے گا تو اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوگا، سب گھر وہیں چھوڑنا پڑے گا، کھیتی وہیں چھوڑنی پڑے گی، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اب یہ مدینے میں مطلب ایک انجان تھے، ان کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا، ان کے پاس کوئی بزنس نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے جو انصار تھے، ان کو انصار اسی وجہ سے کہا گیا۔ ان کو انصار کیوں کہا گیا؟ انصار یہ عربی زبان کا ورڈ ہے۔ انصار کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا ورڈ ہے، اس کے معنی آتا ہے مدد کرنا۔ مہاجر یہ عربی زبان کا ورڈ ہے، مہاجر کے معنی چھوڑنے والا۔ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، وہ مہاجر کہلائے، اور انہوں نے ان کی مدد کری، یہ انصار کہلائے۔ یہ کوئی برادری نہیں ہے انصار، یہ مہاجر کوئی برادری نہیں ہے۔ مہاجر وہ اس لیے کہلائے کہ انہوں نے مکہ چھوڑا، یہ انصار اس لیے کہلائے کہ انہوں نے ان کی مدد کری۔ تو خیر یہ مدینے کے جو لوگ تھے یہ انصار کہلائے کیونکہ انہوں نے مہاجرین کی مدد کری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجر اور انصار دونوں کو جمع کیا، اور اللہ کے نبی نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے مثال ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے مثال ہے، اور ہمیں اس کو اپنا اسوہ اور اپنے معاشرے کا حصہ بنانا چاہیے، اور ہمیں ایسی محبت کیا ہے اپنے درمیان پیدا کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصار صحابی کو لیتے اور ایک مہاجر صحابی کو لیتے، اور یہ کہتے آج سے تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اس کو کہا جاتا ہے مواخات، کہ نبی نے صحابہ مہاجر اور انصار کے درمیان کیا کرائی؟ مواخات کرائی، یعنی بھائی چارگی کرائی۔ یہ کہا کہ آج سے تم اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو، آج سے تم اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو، یعنی ایک انصار صحابی کو لیتے، ایک مہاجر صحابی کو لیتے، اور یہ کہتا تم آپس میں بھائی ہو۔ یعنی اب اس بھائی چارگی کا مطلب کیا تھا؟ بھائی تم یہاں پر سیٹل ہو ہر اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، اب تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا یہ بھائی جو اپنا گھر چھوڑ کر آیا ہے، اپنا مکان چھوڑ کر آیا ہے، اپنی تجارت چھوڑ کر آیا ہے، اپنا کاروبار چھوڑ کر آیا ہے، اپنا بزنس چھوڑ کر آیا ہے، تم اس کی مدد کرو۔ تو اب یہ نہیں کہ صرف لفظی بھائی چارگی کرا دی گئی۔ ایک شخص سعد بن ربیع جو مدینے کے انصار صحابہ میں سے ہیں، اور ایک شخص عبد الرحمن ابن عوف جو مہاجر صحابہ میں سے ہیں۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کی جو مواخات کرائی اللہ کے نبی نے کس سے کرائی؟ سعد ابن ربیع سے۔ یہ کہا سعد ابن ربیع آج سے عبد الرحمن تمہارے بھائی ہیں۔ عبد الرحمن کیا ہے؟ آج سے عبد الرحمن کیا ہے؟ تمہارے بھائی ہیں۔ اس کو بولتے ہیں مواخات۔ عبد الرحمن کو اپنے گھر لے گئے۔ کون لے گیا؟ سعد ابن ربیع اپنے گھر لے گئے۔ سعد ابن ربیع نے کہا میرے بھائی، میری 3 بیویاں ہیں، ان بیویوں میں سے کوئی آپ پسند کر لیں، میں اس کو طلاق دے دوں گا، اس سے آپ نکاح کر لینا۔ کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف کے بیوی بچوں کو بھی روک لیا تھا مکے والوں نے کہ ہم نہیں جانے دیں گے، یہ تو مکے کے ہیں۔ وہ بالکل خالی تھے، مطلب نہ ان کے پاس بیوی تھے نہ بچے تھے، ان کو روک لیا تھا۔ اور یوں کہا کہ میرے باغ ہیں، آپ ان باغوں کو دیکھ لو، جو باغ آپ پسند کرو گے وہ باغ میں آپ کو دے دوں گا۔ میرے کھیت ہیں، جو کھیت آپ پسند کر لو گے وہ کھیت میں آپ کو دے دوں گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں میرا بھائی قرار دیا ہے، تو میں اپنی ہر چیز میں تمہیں شریک کروں گا، حتیٰ کہ اگر بیوی پسند ہے تو اس کو طلاق دے دوں گا، اس سے نکاح کر لینا، حتیٰ کہ میرا کوئی کھیت پسند ہے اس کو بتا دو، وہ تمہیں دے دوں گا، اور جو باغ تم پسند کرو گے وہ باغ میں تم کو دے دوں گا۔ تو یہ کیا تھا؟
نبی علیہ السلام نے مواقعات کرائی، صحابہ نے اپنے مال میں، اپنی پراپرٹی میں ان دیگر صحابہ کو شریک کیا تاکہ ان کی مالی مدد ہو جائے۔ لیکن ان میں سے کچھ خوددار، یعنی حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے خوددار قسم کے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، نہ تو مجھے تمہاری بیوی چاہیے، نہ ہی تو تمہارا مجھے پلاٹ چاہیے، نہ ہی تمہارا مجھے کھیت چاہیے، نہ ہی تمہارا باغ چاہیے، مجھے آپ یہ بتا دیں مدینے کا بازار کہاں پر ہے، مدینے کا بازار کہاں پر ہے، تجارت کہاں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ان سے مطلب مدینے کے بازار کا راستہ معلوم کیا اور وہاں جا کر انہوں نے تجارت شروع کری۔ سب سے پہلے انہوں نے پنیر لے کر بیچا، انہوں نے کیا کیا؟ پنیر لے کر بیچا، اور پھر اس سے کیا ہے وہ اپنا بزنس کرتے رہے، اتنے مالدار بنے، ایک وقت آیا کہ اتنا مال کمایا کہ آج دنیا کا جو سب سے مالدار آدمی ہے وہ بھی ان کے مال کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس اتنا مال تھا کہ اس وقت موجودہ طور پر جو دنیا کا سب سے مالدار آدمی ہے وہ بھی کیا ہے ان کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک طرف ایک صحابی کا طرز عمل ہے کہ عبد الرحمن میرے بھائی ہیں تو میری ہر چیز میں شریک ہیں، حالانکہ بھائی کیا ہے؟ صرف کلمے کے شریک بھائی ہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو بھائی قرار دیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ پھر قرآن میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ تو ان بھائی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف لفظی ہم نے بھائی کہہ دیا، بلکہ جس طریقے سے ہماری ہمدردی کا مستحق ہمارا سگا بھائی ہوتا ہے، ہمارے اندر اپنے سگے بھائی سے، حقیقی بھائی سے ریلیٹڈ جو ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، وہی جذبہ ایک مسلمان کے تحت ہونا چاہیے، اس کی ہمدردی کے تحت ہونا چاہیے۔ جو ہمدردی، جو محبت ہم اپنے حقیقی بھائی کے لیے دل میں رکھتے ہیں، وہی محبت ہم ایک مسلمان کے لیے اپنے دل میں ہمیں رکھنی چاہیے جب ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں۔ اسی وجہ سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو کانٹا چبھ جائے اور تمہیں اس کی تکلیف کا احساس نہ ہو اور تمہارے دل میں یہ درد نہ ہو کہ میرے بھائی کو تکلیف پہنچی ہے، اس کا درد، اس کا قلق آپ اپنے دل میں محسوس کریں، آپ بے چینی محسوس کریں کہ میرا بھائی تکلیف میں ہے، میرا بھائی پریشانی میں ہے، اس کو کانٹا کیسے چبھا، اس کو چوٹ کیسے لگی۔ اگر آپ کے اندر یہ درد ہے تو یقیناً آپ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ درد نہیں ہے، آپ اپنے مسلمان بھائی کے پریشان ہونے پر پریشان نہیں ہوتے ہیں، آپ اپنے مسلمان بھائی کے پریشان ہونے پر پریشان نہیں ہوتے ہیں، تو سمجھ لینا آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، کیونکہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو کانٹا چبھ جائے اور تم اس کی تکلیف کو محسوس نہ کرو اور تمہارے دل میں وہ تکلیف نہ ہو تو سمجھ لینا تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، بلکہ تمہارا ایمان ناقص ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصلی مضمون کی طرف۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ۔ تین چیزیں قرآن نے اس میں بیان کی ہیں، اور وہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے سے بھائی چارگی کو ختم کر رہی ہیں، وہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے سے محبت کو ختم کر رہی ہیں، وہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر آپس کی بھائی چارگی کو، آپس کے پیار محبت کو، آپس کی میل محبت کو ختم کر رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے بدگمانی۔ کیا ہے بدگمانی؟ سمجھتے ہیں کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچ، نیگیٹو تو سمجھتے ہیں، منفی سوچ، کسی کے بارے میں غلط سوچنا، غلط رائے قائم کرنا، اس کو بولتے ہیں بدگمانی۔ اس کو انگلش میں بولتے ہیں نیگیٹو سوچ، اس کو اردو میں بولتے ہیں منفی سوچ۔ یعنی آپ کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں، آپ کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں۔ غلط سوچنے کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ غلط سوچنے کی وجہ سے آج کیا ہوتا ہے، ہم اپنے پڑوسی سے کیوں نفرت کر رہے ہیں؟ ہم اس کے بارے میں منفی سوچتے ہیں، غلط سوچتے ہیں کہ بندہ مجھ سے چڑ رہا ہے، یا یہ بندہ ایسا ہوگا۔ کسی نے ہلکا سا ہمیں اشارہ دے کچھ کہہ دیا، بھلے اس کا مقصد دونوں میں کیا ہے، لڑانا مقصد تھا، ہم اس سے بدگمانی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا یہ ایسا ہے، اس نے ایسا کہا تھا۔ ہم دل میں کیا ہے، اس کی طرف سے نیگیٹو سوچ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، منفی سوچ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، بدگمانی لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ جبکہ نبی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں ظنوا بالمؤمنین خیرا، آپ مومنین کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، آپ اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں، آپ ہمیشہ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو نہ سوچیں۔ آپ نیگیٹو مائنڈ انسان ہیں، اگر آپ کیا نیگیٹو سوچتے ہیں تو آپ کو ہر بندہ غلط نظر آئے گا، ہر بندے میں خامی نظر آئے گی، ہر بندہ آپ کو کیا ہے اپنا مخالف نظر آئے گا۔
اگر آپ نیگیٹو مائنڈ انسان ہیں، آپ ہر انسان کے بارے میں پازیٹیو سوچیں، اور یہ تعلیم نبی نے سب کو دی ہے، اگر سب اس نبی کی اس تعلیم پر عمل کریں، قرآن کی اس تعلیم پر عمل کریں، تو ہمارے معاشرے سے بدگمانی ختم ہو جائے گی، اور بدگمانی ختم ہو جائے گی تو ایک بہت بڑی وجہ ہمارے معاشرے میں نفرت کی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بدگمانی رکھتے ہیں۔ دو رشتہ دار آپس میں کیا ہے، کیا ہے، ان کی نہیں بن رہی ہے، سگے بھائیوں کی نہیں بن رہی ہے، دو پڑوسیوں کی نہیں بن رہی ہے، رشتہ داروں کی نہیں بن رہی ہے، کیا ہے، ساس بہو کی نہیں بن رہی ہے، نند بھاوچی نہیں بن رہی ہے، آپ اس کی بنیاد اٹھا کر دیکھنا، اس میں کہیں نہ کہیں بدگمانی ہوتی ہے، بدگمانی ہوتی ہے۔ ساس یہ سمجھتی ہے کہ بہو کیا ہے، مجھے اپنے کیا ہے اپنی ماں نہیں سمجھتی، بہو مجھے اپنی ماں نہیں سمجھتی، بہو یہ سمجھتی ہے کہ ساس کیا ہے، مجھے کیا ہے اپنی بیٹی نہیں سمجھتی، بدگمانی ہے دونوں میں۔ اسی طریقے سے بھائی اپنے بھائی سے بدگمان ہوا پڑا ہے کہ بھائی یہ اس کو مجھ سے محبت نہیں ہے، اس کو مجھ سے تعلق نہیں ہے، یہ تو اپنے مفاد میں رہتا ہے۔ ایک پڑوسی سے بدگمانی لیے بیٹھا ہے، بھائی یہ میرا مخالف ہے، یہ کیا ہے میری ترقی سے چڑھ رہا ہے، یہ کیا ہے میرے کاروبار سے چڑھ رہا ہے۔ یہ بدگمانی ہمارے معاشرے کے لیے ناسور ہے، یہ بدگمانی، غلط سوچ، نیگیٹو سوچ، منفی سوچ ہمارے معاشرے کے لیے کیا ہے، زہر قاتل ہے۔ اس بدگمانی نے ہمارے معاشرے سے محبتوں کو، مروتوں کو، ہمدردیوں کو ختم کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہے۔ کسی مومن سے بدگمانی رکھنا یہ گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی مومن کے بارے میں غلط سوچ بنا لینا، بدگمانی، غلط نظریہ قائم کر لینا، یہ کیا ہے، گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اگلا جو قرآن نے کہا، اور ایک دوسرے کے بارے میں تجسس نہ کرو۔ کیا کرو؟ تجسس، جاسوسی نہ کرو، کون کیا کر رہا ہے، اپنی مستی میں مگن رہو۔ ایک دوسرے کے بارے میں تجسس نہ کرو، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کما رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کون کہاں سے لے کر آ رہا ہے۔ تجسس یہ کیا ہے، اس کو اسلام نے منع کیا ہے، اس کو اسلام نے منع کیا ہے۔ تجسس نہ کریں۔ اس تجسس سے بھی کیا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، آپس کی محبتیں ختم ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی اپنے پڑوسی کے بارے میں تجسس میں لگ جائیں گے، ہاں بھائی کہاں سے کاروبار کر رہا ہے، کہاں سے مال لے کر آتا ہے، کہاں بیچتا ہے، کہاں کیا کرتا ہے، آپ تجسس میں لگ جائیں گے تو وہ آپ سے محبت رکھے گا یا آپ سے چڑھے گا؟ آپ بتائیے، وہ آپ سے محبت رکھے گا چڑھے گا؟ بتائیں بھائی، بتائیں، چڑھے گا نا۔ تو اس لیے قرآن نے کہا ولا تجسسوا، تجسس مت کرو، جاسوسی مت کرو، کسی کی جاسوسی مت کرو، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ پالو۔ لوگ بدگمانیاں پالے بیٹھے ہوتے ہیں، بس کسی نے کہہ دیا کوا کان لے گیا، اب وہ نہیں دیکھیں کوا کان لے کیسے جا سکتا ہے، اچھا لے گیا ہوگا۔ کسی نے کہہ دیا بھی فلاں بدلہ کیا ہے، یہ خراب ہے، اچھا خراب ہے، بس آپ نے کیا ایک نظریہ بنا لیا خراب ہے۔ آپ اس سے ملے نہیں، اس کے پاس بیٹھے نہیں، اس کے پاس گئے نہیں، اس کی بات سنی نہیں، آپ کو کسی نے بتایا فلاں بندہ خراب ہے، اچھا جی خراب ہے، بس آپ نے، تو یہی بدگمانی ہے۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو، کون کیا کر رہا ہے۔ ہر ایک بندے کو اپنے اللہ کو حساب دینا ہے، ہر ایک بندے کو اپنے اللہ کے وہاں جواب دینا ہے، کسی کی جاسوسی نہ کریں، تجسس نہ کریں۔ تجسس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، منع فرمایا ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اگلی جو چیز ہے وہ ہمارے معاشرے کا بہت زبردست طریقے سے حصہ بنی ہوئی ہے، وہ چیز کیا ہے، غیبت۔ آپ کہیں چلے جائیں، کوئی مجلس ہماری غیبت سے خالی ہے ہی نہیں۔ ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہمیں مزہ ہی نہیں، کیا ہے، ہماری زبانوں کو مزہ ہی نہیں آتا۔ جس طریقے سے قورمے کے بغیر اور نہاری کے بغیر اور گوشت کے بغیر ہماری روٹی حلق سے نہیں اترتی ہے، ایسے نامکمل رہتی ہیں، اس میں چٹخارا آتا ہی نہیں ہے۔ اس میں جب تک غیبت نہ ہو، دو چار لوگوں کی برائیاں نہ ہو، فلاں یوں کر رہا ہے یار، وہ تو یوں کر رہا ہے، وہ تو ایسا کر رہا ہے، وہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے، کیا ہے، وہ مجلسیں مکمل ہی نہیں ہوتی ہیں۔ جب تک ہم کسی دوسرے کا تذکرہ نہ کریں، جب تک ہم چٹخارے نہ لیں، دوسرے کی برائی کر کے، دوسرے کی غیبت کر کے، دوسرے کا تذکرہ کر کے، ہمیں مزہ ہی نہیں آتا ہے، ہماری کیا مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ قرآن نے اتنا سخت جملہ استعمال کیا، اتنا سخت جملہ، اگر آپ اس جملے پر غور کر لیں تو کبھی کسی کا تذکرہ ہی نہیں کریں گے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ پھر قرآن کہتا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کیا تم پسند کرو گے؟ ایک تو مرا ہوا بھائی اور پھر مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ قرآن کہتا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ،
پھر قرآن کہتا ہے نہیں تم پسند نہیں کرو گے تو پھر تم غیبت کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ غیبت کرنا ایسا ہے، کسی مسلمان کی برائی کرنا ایسا ہے جیسے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اتنا بدترین جرم ہے غیبت، اتنا بدترین جرم ہے غیبت، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، آج ہم غیبت کرتے ہیں۔ آج ہماری کوئی مجلس، آج ہمارا کوئی فنکشن، کوئی مجلس، کوئی غیبت سے خالی نہیں ہے۔ جہاں ہم بیٹھتے ہیں دوسروں کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں، جہاں ہم بیٹھتے ہیں دوسروں کی برائی شروع کر دیتے ہیں۔ غیبت بدترین جرم ہے۔ اچھا غیبت ہے کیا چیز؟ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما تکرہ، ایسی بات اپنے بھائی کے بارے میں کرنا کہ اگر اس کو وہ بات پتہ لگ جائے تو اسے برا لگے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں گا، منہ پہ کہہ دیں گے تو منہ پہ کیوں نہیں کہا آپ نے؟ یہ کہنے سے غیبت جائز نہیں ہو جائے گی، یہ کہنے سے غیبت جائز نہیں ہو جائے گی۔ ذکرک اخاک بما تکرہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسے الفاظ کہنا کہ اگر وہ الفاظ اس بندے کو پتہ لگ جائے، کوئی بتا دے کہ فلاں بندہ تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا تو اس کو برا لگے، اس کو ٹھیس پہنچے، اس کا دل دکھے، یہ غیبت ہے۔ اور یہ غیبت اتنا بدترین جرم ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا یہ ایسا ہے عمل ہے۔ لیکن آج ہم جہاں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، اور گناہ کبیرہ ہیں، اور گناہ کبیرہ کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اللہ سے نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگیں گے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں گے جب بھی گناہ معاف نہیں ہوگا، پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں گے۔ اگر آپ پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں گے اور اس بندے سے ڈائریکٹ جا کے معافی نہیں مانگیں گے، بھائی میں نے آپ کی برائی کری تھی آپ مجھے معاف کر دیں، تو آپ معاف نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کو اللہ کی عدالت میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ ایسا خطرناک جرم ہے، ایسا خطرناک گناہ ہے جو ہم سب اس میں ملوث ہیں، ہم سب اس گناہ کو کر رہے ہیں۔ اور ایسا گناہ ہے کیونکہ ایک گناہ تو وہ ہوتا ہے کہ انسان نے گناہ کر دیا، انسان نے زنا کر لیا، انسان نے بدکاری کر لی، انسان نے بدنظری کر لی، انسان نے کیا ہے جھوٹ بول دیا، اللہ کے سامنے گر گیا، اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ معاف کر دے، بات ختم ہو گئی۔ رات کی تنہائی میں آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ لیکن غیبت جس بندے کی آپ کر رہے ہیں، جب تک کہ وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں ہو سکتے، آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکا ہے، یہ گناہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے، ہماری مجلسیں اس سے خالی نہیں ہیں۔ اگر اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اگر اپنی آخرت کو سدھارنا ہے تو آپ اس غیبت کے بدترین جرم سے آزاد ہو جائیں۔ اور اس غیبت کے ذریعے سے ہمارے معاشرے سے محبتیں ختم ہو رہی ہیں، نفرتیں جنم لے رہی ہیں۔ جہاں ہم بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جہاں گلیوں میں ہم باقاعدہ چوپال لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، گلیوں میں بیٹھ گئے، چار عورتیں اکٹھی ہو گئیں، ارے باجی کیا ہو رہا ہے، اس کی بہو کیا کر رہی ہے، اس کی لڑکی کیا کر رہی ہے، اس کے وہاں کیا بنا تھا، ارے بھائی کیا مطلب ہے تمہیں، اپنا تذکرہ کریں۔ اسی وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں غیبت سے بچیں، آپ چاہتے ہیں غیبت سے بچیں، آپ چاہتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس نسخے پر عمل کریں، آپ کبھی غیبت نہیں کر پائیں گے۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں جب بھی آپ 2 لوگ اکٹھے ہوں، 3 لوگ اکٹھے ہوں، صرف اپنی بات کریں، دوسرے کی تعریف بھی نہ کریں۔ آپ کیوں دوسرے کی تعریف بھی نہ کریں؟ حضرت تھانوی نے تعریف کو ہی منع کیا ہے۔ کیوں؟ تعریف کے بعد لیکن لگتا ہے، تعریف کے بعد کیا لگتا ہے؟ لیکن لگتا ہے، وہاں سے غیبت شروع ہوتی ہے۔ یار فلاں بندہ بہت اچھا ہے، بہتر آدمی، لیکن یار یہ والی بات، بس لیکن جہاں لگا اور شیطان آ گیا، لیکن لگتا ہے شیطان آتا ہے، ہوتا نہیں ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے، ہم کسی کا تذکرہ شروع کر دیں بس وہاں لیکن لگ جاتا لاسٹ میں، کیا لیکن، بس لیکن آتے شیطان آ گیا۔ تو اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں غیبت سے بچیں تو آپ اپنی بات کریں، خالی 3 لوگ اکٹھے ہیں، 4 لوگ، آپ اپنی بات کریں۔ اور کوئی بندہ غیبت کرنی شروع کرے، آپ کہیں بھائی نہیں بات ختم کرو، اپنی بات کرو، آپ مجلس کے رخ کو موڑ دیں، فوراً مجلس کے رخ کو موڑ دیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور غیبت کرنے سے ایک نقصان یہ بھی ہے، سب سے بڑا جو نقصان ہے، جس بندے کی آپ غیبت کر رہے ہیں، آپ کی نیکیاں، آپ کی نمازیں، آپ کے صدقات اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں کیا ہو رہے ہیں؟ ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ آپ جو اولن تو نماز ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، جو تھوڑی بہت پڑھ بھی لیتے ہیں جمعے کی اور رمضان کی، وہ کیا ادھر ٹرانسفر ہو رہی ہیں، جس کی غیبت کر رہے ہیں کیا ہو رہی ہیں؟ ادھر ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر میرا دل چاہے گا میں کسی غیبت کروں تو میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا۔ کیا کروں گا؟ اپنی ماں کی برائی کروں گا۔ کیوں؟ گھر کی چیز گھر میں ہی رہ جائے گی، میری نیکیاں میرے ماں کے کھاتے میں چلی جائیں گی، گھر کا مال گھر میں ہی رہے۔ اگر میں غیبت کرنا چاہوں گا، میرا دل چاہے گا میں کسی کی برائی کروں، تو میں اپنی ماں کی برائی کروں گا، تاکہ میری اگر نیکیاں جائیں تو گھر کے باہر
نہ جائے، کہاں جائے؟ ماں کے اکاؤنٹ میں چلی جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس درجے غیبت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج اس غیبت نے اور اس تجسس نے، اس بدگمانی نے ہمارے معاشرے کی محبت کو ختم کر دیا ہے۔ ان 3 چیزوں پر آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، آپ ہر انسان کے بارے میں، ہر مومن کے بارے میں، ہر پڑوسی کے بارے میں، ہر بھائی کے بارے میں پازیٹیو سوچیں، منفی مت سوچیں، نیگیٹو نہ سوچیں، اور کسی کے تجسس میں نہ پڑیں۔ کیا ہے؟ اپنے پیٹ کے درد کا خیال کریں۔ اگر آپ کو اپنے پیٹ کے درد کا خیال ہوگا نا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، تو دوسرے کا کینسر بھی آپ کو چھوٹا لگے گا۔ بھائی میرے پیٹ کا درد پہلے ٹھیک ہو جائے، تو اس لیے آپ اپنا خیال کریں، آپ اپنا خیال کریں۔ تیسری چیز ہے کہ آپ غیبت کسی کی نہ کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام حاضرین کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔